بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب میرے ویور خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ امت مسلم کی خیر کرے۔ معزز سامعین، میں آپ سے مخاطب ہوں علی حبیب۔ بڑے بڑے دنیا میں امیر لوگ آئے گئے، تاریخ کسی کو نہیں یاد کرتی۔ مینڈیلا اپنے لیے نہیں وہ جنگ لڑا تھا، وہ اپنی قوم کے لیے لڑا تھا۔ یہ نہ کرنا کہ بلائنڈلی کاپی کریں، نہیں تو آپ غلام بن جائیں گے دوسرے کلچر کے، اور غلام بن چکے ہیں زیادہ تر۔ جو ہار نہیں مانتا، یہ یاد رکھنا، ہار اس کو ہرا نہیں سکتی۔ لیکن سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ دنیا میں جائیں تو کبھی بھی اس چیز کو نہ بھولیں کہ آپ کیا ہیں، کس ملک، کس شہر، کس گاؤں، کس فیملی سے آپ کا تعلق ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں احساس کمتری ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، دنیا آگے چلی گئی ہے اور مغرب کا جو سویلائزیشن ہے وہ بہت آگے ترقی کر گیا ہے۔ تو ہمارے میں ایک بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ جب بھی انسان کی تاریخ میں ایک انسان سمجھتے ہیں کہ دوسرے ترقی کر گئے تو وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس وجہ سے آگے گئے ہیں دنیا میں، ہمارے سے کیوں آگے نکل گئے۔ وہ صرف ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپرفیشل اپیرنسز ہے، یعنی وہ غلط ان کی چیز لے کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کاپی کر لیں، ان کے کپڑے پہن لیں، ان کی زبان سیکھ لیں، ان کے کلچر کو اپنا لیں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے کلچر امپیریلزم، کسی اور کلچر کے آپ غلام بن جاتے ہیں، اس کلچر کے فیشن کے غلام بن جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کلچر نہیں آگے بڑھا ہوتا، وہ کسی وجہ سے آگے بڑھتا ہے۔ سب سے بڑا پوائنٹ علامہ اقبال کا تھا کہ وہ ایک مسلمان مائنڈ، ایک اتنا بڑا انٹلیکٹ تھا جو کمپیئر کر سکا کہ کیوں مغرب آگے بڑھی، اور انہوں نے باقاعدہ شکوہ، جواب شکوہ، یہ چیزیں آنسر کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کیا چیزیں کی جس کی وجہ سے وہ سویلائزیشن آگے بڑھ گیا۔ وہ ان کے کپڑے نہیں تھے، ان کی جو ان کی آج کل کلچر ہے اس کی وجہ سے نہیں تھا۔ انہوں نے کئی اصول فالو کیے جو کہ جب مسلمان دنیا میں عظیم پاور بنے رہے 700-800 سال تک، تو انہوں نے وہی اصول مسلمانوں نے فالو کر کے آگے بڑھے، جس کی وجہ سے وہ آج آگے بڑھ گئے۔ کبھی بھی اپنے آپ سے، جس کو کہتے ہیں سیلف لودنگ، یہ کلونیلزم، جب ایک ملک دوسرے ملک کا غلام بن جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے، خود اعتمادی کھو بیٹھتا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے پھر اس عالم میں کہ جو بھی دوسرا کلچر کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے اینالائز کرنا ہے کہ کیوں وہ ایک سویلائزیشن ہمارے سے آگے بڑھا ہے۔ تو اپنا ذہن استعمال کرنا، اور اس میں بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی انالیسس کریں، یہ نہ کرنا کہ بلائنڈلی کاپی کریں، نہیں تو آپ غلام بن جائیں گے دوسرے کلچر کے، اور غلام بن چکے ہیں زیادہ تر۔ ہم ان کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے طور طریقے، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہو رہا ہے، ہم اینالائز نہیں کر بیٹھتے۔ اور اس لیے علامہ اقبال کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ علامہ اقبال وہ تھے جنہوں نے صحیح انالیسس کیا تھا۔ دوسری چیز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں جس نے بڑا کام کیا ہو، پہلے وہ ایک خواب دیکھتا ہے، پھر اس کے پیچھے جاتا ہے۔ قائد اعظم نے پہلے پاکستان کا خواب دیکھا اور بتایا کہ کیوں ہمیں چاہیے۔ کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا ممکن۔ جس نے بھی بڑا کام کیا پہلے تو وہ ایک بڑا خواب دیکھتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو بڑی خواب دیکھتا ہے۔ دوسری چیز، جو بڑا خواب وہ یہ نہیں ہوتا انسان کی ذات کے اوپر کہ میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، پیسے کیا بنا سکتا ہوں، بزنس کیا کر سکتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ذات کے اوپر کہ میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی خواب، ایک وہ ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنا۔ بڑے بڑے دنیا میں امیر لوگ آئے گئے، تاریخ کسی کو نہیں یاد کرتی۔ جو بڑا خواب ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ قائد اعظم کا خواب اپنے ذات کے لیے پاکستانی بنانا چاہتے تھے۔ مینڈیلا اپنے لیے نہیں وہ جنگ لڑا تھا، وہ اپنی قوم کے لیے لڑا تھا، ان کے حقوق کے لیے لڑا تھا۔ اس طرح جو بھی بڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہندوستان میں جو اسلام آیا تھا وہ بڑے بڑے بزرگ صوفی بزرگ آئے تھے یہاں، داتا صاحب، نظام الدین اولیاء، بابا فرید۔ وہ کوئی پیسے والے لوگ تو نہیں تھے، لیکن آج بھی لاکھوں لوگ جا کے ان کے ادھر جا کے سلام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ عزت اللہ دیتا ہے، اور اللہ عزت کسی وجہ سے دیتا ہے کسی کو۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کے مزاروں کے اوپر کوئی کیوں نہیں جاتا؟ یہ لوگ عظیم انسان تھے، انسانوں کے لیے آئے تھے، اس لیے انسان ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو جتنا آپ کا بڑا خواب انسانیت کے لیے ہوگا، لوگوں کی بہتری کے لیے ہوگا، آپ اتنے بڑے انسان بن جائیں گے۔ تیسری چیز، جب آپ ایک خواب کے پیچھے جاتے ہیں
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज़ समझना, जितना आपका बड़ा ख्वाब होगा उतना लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक शख्स हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।